واپسی میں بھی کچھ نہ کچھ نیت کر کے لوٹنا چاہیے. جیسے نکلتے وقت ارادہ کرایا جاتا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے ہم کو جانے کے بعد اور کیسے کرنا ہے. یہ باتیں روانگی کے وقت کہی جاتی ہیں. کیوں جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور بھی بہت ساری ہدایات روانگی کے ٹائم کہی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے واپسی پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں واپسی کے عنوان سے عرض کی جاتی ہے تاکہ واپس جا کر ہمیں کیا کرنا ہے نا. ایک تو اللہ کے راستے میں جا کے کیا کرنا ہے, ایک اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو واپس جا کے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے نا. تو یہ ہے. تو واپسی پر ایک تو یہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہر عمل کے اختتام پر شکر کی کیفیت بھی ہو اور ندامت کی بھی کیفیت ہو. دو کیفیت کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے. جیسے ہم لوگ جب گشت کرتے ہیں نا, گشت عمومی گشت اصل کے بعد عام طور سے ہوتا ہے, کہیں مغرب بعد بھی ہوتا ہے بعض علاقوں میں. تو واپسی پر جو ذمہ دار ہوتا ہے گشت کی جماعت کا امیر ہوتا ہے تو وہ اس کو رہبر کہتا ہے کہ اب گشت پورا ہو گیا ہے, اب واپسی ہے, انہیں مسجد کی طرف اب لوٹنا ہے, گشت پورا ہو چکا ہے, وقت بھی پورا ہو رہا ہے, گشت بھی پورا ہو رہا ہے. تو پھر امیر صاحب ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی استغفار پڑھتے ہوئے چلو. تو یہ استغفار کیا ہے؟ یہ عمل کے آخر میں ندامت کے معنی میں ہے کہ اب استغفار اس بات پر ہے, حالانکہ کون سا گناہ کیا گشت کر کے, ایک نیکی کا کام کیا نا گشت تو, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس پر استغفار پڑھتے ہوئے چلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جیسا گشت کرنا چاہیے تھا, نبیوں والا کام ہے, بہت اونچا اور بڑا کام ہے, اور ہم تو بہت کمزور اور ضعیف ہیں, تو اے اللہ ہم جیسا کرنا چاہیے تھا اتنا بڑا کام ویسا نہیں کر سکے, جس فکر کے ساتھ, جس توجہ کے ساتھ اور جس درد غم اور کے ساتھ. تو اس لیے اللہ پاک جو ہماری کمیوں کو اس میں جو ہوئی اسے معاف کر دے اور پھر آئندہ اس سے اچھا کرنے کی نیت سے واپسی ہو کہ اب آئندہ اس سے بہتر اور اچھا گشت کریں گے. یہ امیر صاحب اشارتاً بولتے ہوئے واپس ہوتے ہیں گشت میں. تو ایسی ہر عمل کے آخر میں, اب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو ہر نماز میں آخر کی دعا کیا ہے جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو واپسی پر یہ یعنی استغفار ہے, دعا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہی دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائے معصورہ اکثر پڑھتے ہیں, بہت سے دوسری ایک دعا وہ بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی کہ نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھ لیا کرو. ہے تو پوری امت کے لیے, تو حالانکہ صدیق اکبر کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد امت میں سب سے اچھی اور بڑھیا نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب نماز پوری کر لو تو آخر میں یہ دعا پڑھو. تو یہ کون سا ظلم کیا اپنے نفس پر, حالانکہ نماز پڑھی. تو وہی ہے کہ بھائی جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی. اس لیے واپسی پر سروزہ ہو یا عشرہ ہو یا چلہ ہو, ندامت کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسا 3 دن لگانا تھا, جس فکر کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جن عملوں کی مشغولی کے ساتھ اور جس طرح خدمت کرنا چاہیے تھا ساتھ میں چلنے والیوں کی, جس طرح ان کا اکرام کرنا تھا, ان کا حق ادا کرنا تھا, اے اللہ ہم سے اس میں کمی اور کوتاہی ہوئی, اس لیے تو اسے معاف کر دے. اسے ندامت کہتے ہیں. تو ندامت اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ پاک کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. ایک تو گناہوں پر نادم ہونا, اور دوسرے اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا, جان سے ہو یا مال سے, اور تیسرے فاقے پر صبر, یعنی تکلیف اور حالات میں صبر کی کیفیت. تو اللہ تعالیٰ کو یہ 3 ادائیں اور یہ 3 عمل اللہ کو بندوں کا بہت پسند ہے. اس میں سے ایک ندامت بھی ہے. اس لیے واپسی پر ندامت ہو, اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری کمی کو معاف کر دے, اور آئندہ بھی ہمیں اسی طرح نکلنے کے لیے قبول فرما اور اس سے اچھا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. ایک کیفیت تو یہ ہو واپسی پر. تلا تم ڈال دیتے ہیں خدا کی بحر رحمت میں,
تلاتم ڈال دیتے ہیں خدا کی بحر رحمت میں، گناہوں کی ندامت سے جو دو آنسو ٹپک گئے، کہ دو آنسو بھی اگر گناہوں کی ندامت سے ٹپک جائیں، چلے جائیں اندر چلے یہ ادھر سے ایسی نکل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو ندامت بہت پسند ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تلاتم ڈال دیتے ہیں خدا کی بحر رحمت میں، گناہوں کی ندامت سے جو دو آنسو ٹپکتے ہیں، کہ دو آنسو بھی اگر ٹپک جائے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. یعنی چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. دوسری کیفیت عمل کے آخر میں یہ ہو واپسی پر شکر کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ کہاں یہ تیرا راستہ نبیوں والا صحابہ والا کام دعوت کی محنت، اور کہاں میرا جیسا کمزور بندہ اور بندی، یہ تو بس تیرا ہی انتخاب ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے اتنے بڑے کام کے لیے مجھ جیسے کو قبول کیا. میں تو اس لائق نہیں تھی، میں تو اس قابل نہیں تھی، لیکن تو نے اپنے کام کے قابل مجھے سمجھا اور مجھے اپنے کام کے لیے چنا. حالانکہ محلے میں بہت سی مستورات اور خواتین تھیں، بہت سی اللہ کی بندیاں تھیں، بہت سے اللہ کے بندے تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس، فرصت بھی تھی، ہم سے زیادہ ان کو صلاحیت بھی تھی بولنے سمجھانے کی، لیکن کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی؟ میرے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے قبول کیا. تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور شکر پر نعمت اللہ بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے. تو اس طرح اس کیفیت کے ساتھ واپسی